تربیت کے لیے شکار کرنا یعنی شکار کی تربیت حاصل کرنے کے لیے اگر کسی جانور کو شکار کرنا یہ اس صورت میں جائز ہو سکتا ہے کہ اگر اسی جانور کو ذبح کر کے کھا لیا جائے، یعنی اسی جانور کو ذبح کر لیا جائے، نہ یہ کہ اس کو اذیت دے دے کر اس کو مارا جائے۔ اگر اس بات کو ملحوظ خاطر رکھا جائے تو پھر تو کہا جا سکتا ہے کہ یہ جائز ہے۔ اگر مقصود صرف شکار کی تربیت اس طرح حاصل کرنا ہے کہ شکار کو تڑپا کر مارا جائے، اس کو بھگا کر مارا جائے اور اس پر بار بار حملہ کیا جائے اور اس کو شدید زخمی حالت میں اس کو پکڑا جائے، یہ جو طریقہ ہے شکار کرنے کا یہ ہرگز جائز نہیں ہے اور پسندیدہ نہیں ہے۔ اگر کوئی جانور پاگل ہو جاتا ہے، اس سے انسانی جان کو اگر خطرہ ہے تو پھر تو اس کو مارنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یعنی جیسے کتا پاگل ہو گیا تو وہ انسانوں کو کاٹتا ہے، بچوں کو کاٹتا ہے، خواتین گزرتی ہیں ان کو کاٹتا ہے، تو یہ ایک انسانی جان کو خطرہ ہے۔ لیکن اس بات کو ضرور مد نظر رکھنا چاہیے کہ اگر کسی جانور کی جان بھی لینی ہے تو اس طرح نہ لی جائے کہ اس کو زیادہ تکلیف پہنچے۔ یہ ہمیں تعلیم دی جاتی ہے کہ یہاں تک کہ اگر کسی حلال جانور کو ذبح کیا جاتا ہے تاکہ اس کا گوشت کھایا جائے تو اس جانور کو ذبح کرنے کی جو ہمیں تعلیم دی گئی وہ یہی ہے کہ جو آلہ ذبح ہے، ذبح کرنے کا جو آلہ ہے وہ تیز ہونا چاہیے اور اس سے زیادہ جانور کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر جانور پاگل ہو جاتا ہے تو اس کو قتل کیا جا سکتا ہے، لیکن اذیت دے کر اور تکلیف دے کر نہیں۔ اگر کوئی جانور بیمار ہو جاتا ہے یا بوڑھا ہو جاتا ہے تو ایک تو صورت یہ ہے کہ اس کا علاج کرایا جانا چاہیے تاکہ اس کو دوبارہ استعمال میں لایا جا سکے۔ دوسری صورت یہ بھی بنتی ہے کہ اگر وہ استعمال کا نہیں ہے تو اس کو آزاد بھی چھوڑا جا سکتا ہے، اور تیسری صورت یہ بھی بن سکتی ہے کہ اگر اس سے خطرہ لاحق ہوتا ہے تو واضح بات ہے کہ پھر اس کو مارا بھی جا سکتا ہے، اور مارنے میں اسی بات کا خیال کیا جائے جو میں پہلے بیان کر چکا ہوں۔ جہاں تک یہ معاملہ ہے کہ جانور جنت میں جائیں گے یا نہیں جائیں گے، یہ بات بڑی عجیب سی ہے، اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو جنت بنائی ہے وہ جنت تو انسانوں کے لیے ہے، یعنی ان کے لیے ہے جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارادہ دیا ہے، اختیار دیا ہے، جن کو عقل سے نوازا ہے، جنت تو ان کے لیے ہے۔ ہاں، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جہاں تک جانوروں کا معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ جنت میں اگر انسانوں کی خدمت کے لیے یا کسی اور استعمال کے لیے اگر جانوروں کی ضرورت ہے تو واضح بات ہے کہ وہ پھر جنت میں جائیں گے۔ لیکن اگر اس بنیاد پر دیکھا جائے کہ جیسے انسان ہیں ان کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے کہ کون انسان جو سا ہے وہ جنت میں جائے گا، کون سا نہیں جائے گا، تو جانوروں کے بارے میں ایسا ہم سوال نہیں کر سکتے، اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے کوئی مکلف نہیں ہیں، اس لیے کہ وہ صاحب عقل نہیں ہیں، ان کے پاس عقل نہیں، یعنی وہ ذوی العقول میں ان کا شمار نہیں ہوتا، تو لہٰذا ان کے متعلق یہ سوال بھی عبث ہو جاتا ہے۔ اصل معاملہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو چاہے گا ان کے ساتھ وہ معاملہ فرمائے گا۔ بہتر تو یہی ہے کہ پرندوں کو قید نہ کیا جائے اور وہ آزاد فضاؤں میں اڑیں، لیکن انسان اگر اپنے شوق سے ان کو قید بھی کرتا ہے تو پھر اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ یہ ایک بڑی ذمہ داری ہے، کل قیامت کے دن انسان سے اس کے بارے میں سوال بھی ہوگا، یعنی ان کے کھانے پینے کا، ان کے علاج کا، ہر طریقے سے ان کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انواع و اقسام کی مخلوق پیدا کی ہے اور اس کے لیے اللہ نے رزق بھی پیدا کیا ہے، اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے بندوبست کیا، انتظام کیا ہے۔ اگر ہم جو کھانا کھاتے ہیں اس سے جو بچ جاتا ہے، مثال کے طور پر اگر باسی روٹی ہے وہ اگر ہم نرم کر کے پرندوں کو ڈال دیتے ہیں، یا چاول ہیں رات کے، یا جیسے گندم ہے یا کوئی اور چیز ہے، سبزی ہے یا کوئی پھل ہے، اگر وہ ہم جانوروں کے آگے یا پرندوں کے آگے ڈالتے ہیں تو اس کے ڈالنے میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ یہ ثواب کا کام ہے۔ تو یہ خیال نہیں کرنا چاہیے کہ جی جو
ہم کھاتے ہیں اور اس میں سے جو بچ جاتا ہے یا جو باسی ہو جاتا ہے تو ہم اس کو پھر جانوروں کے آگے یا پرندوں کے آگے ڈالتے ہیں، تو یہ نہیں سوچنا چاہیے، اس لیے کہ یہ خوراک ان کے لیے ہے اور وہ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ ایک لحاظ سے یہ اللہ کی خوراک جو ہمیں اللہ نے رزق دیا اس کا ضیاع نہیں ہوتا، یہ بھی اللہ کی مخلوق کے کام آ جاتا ہے۔ یہ سوال بڑا اہم ہے کہ جانوروں کی نسل بندی کر دی جاتی ہے۔ آج کا زمانہ جو سا ہے یہ ایک جدید دور ہے اور اس میں ایسی میڈیسن انجیکشنز وغیرہ ہوتے ہیں کہ جس سے نسل کو روکا جا سکتا ہے، تو اس کے کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ اگر ایک جانور کی نسل زیادہ سے زیادہ پیدا ہوتی ہے اور آبادی میں ہوتی ہے کسی ملک میں کسی شہر میں، تو اس سے ممکن ہے کہ نقصان پہنچے اور ان کا بھی حق مارا جائے کہ ان کی بھی صحیح طریقے سے پرورش نہ ہو سکے یا ان کو خوراک مہیا نہ کی جا سکے، تو بہتر ہوتا ہے کہ پھر اگر نسل بندی کر دی جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ بات یاد رکھیے کہ جو جانور ہے، پرندہ ہے، وہ بھی انسان کی طرح جسم رکھتا ہے، وہ بھی بیمار ہوتا ہے، اس کو بھی علاج کی ضرورت ہوتی ہے، اسے بھی میڈیسن کی ضرورت ہوتی ہے، اسے بھی بھوک لگتی ہے، اسے بھی پیاس لگتی ہے، اسے بھی چھاؤں اور دھوپ کا احساس ہوتا ہے، یہ سب کچھ ہے۔ اگر آپ کوئی جانور یا کوئی پرندہ اگر آپ پالتے ہیں تو پھر آپ کو اس بات کا ضرور خیال رکھنا ہوگا کہ آپ اس کی خوراک کا بھی خیال رکھیں، اس کے پانی کا بھی خیال رکھیں، اور اس کو ہر طرح کی بیماری بھی ہو سکتی ہے جیسے انسانوں کو ہوتی ہے، تو پھر ان کے ڈاکٹرز بھی ہوتے ہیں، ان کو ڈاکٹرز کے پاس بھی لے کر جانا ہوتا ہے، ان کا باقاعدہ علاج بھی ہوتا ہے، اور پھر ان کو بارش سے، طوفان سے، ہوا سے، دھوپ سے اور چھاؤں سے، یہ سب کچھ ہے جس کا آپ کو خیال رکھنا ہے۔ اور اگر آپ اس معاملے میں غفلت برتتے ہیں، کوتاہی اور سستی برتتے ہیں، تو آپ اللہ کی بارگاہ میں اس کے جواب دہ ہیں۔ آگ کا عذاب یہ قرآن مجید میں بھی بیان ہے اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی اس کا ذکر ہے۔ اس لیے آگ میں کسی چیز کو جلانا یا کسی کو سزا دینا یہ ممنوع ہے اور اس سے سختی کے ساتھ منع کیا گیا ہے، کوئی بھی مخلوق ہے۔ اس لیے کوئی جانور ہے، کوئی پرندہ ہے، کیڑے مکوڑے ہیں، کچھ بھی ہیں، ان کو آپ کسی اور طریقے سے ختم کر سکتے ہیں، جیسے سپرے کر دیتے ہیں اور ان پر دوائی ڈال دیتے ہیں، یہ ایک طریقہ ہے، لیکن ان کو جلانا، ان کو اذیت دینا، ان کو تکلیف دینا، چاہے وہ حشرات الارض ہی کیوں نہیں، یعنی کیڑے مکوڑے ہی کیوں نہیں، ان کو کبھی جلا کر آگ میں پھینک کر ان کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ جانوروں پہ زیادہ بوجھ نہیں لادنا چاہیے اور ان سے زیادہ مشقت بھی نہیں لینی چاہیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر اس سے منع بھی کیا اور اسے ناپسند فرمایا ہے۔ بلکہ اگر کوئی جانور کو تکلیف دیتا ہے، کہ جیسے آپ نے دیکھا کہ ایک گدھے کو کسی نے داغ دیا تھا، رسول اللہ نے اس کو ناپسند فرمایا اور آپ نے اس داغنے والے کو آپ نے وعید سنائی، یعنی اس کو سزا کی وعید سنائی کہ بھائی یہ کام جو تم نے جانور کے ساتھ کیا ہے یہ بہت ہی ناپسند اور غلط قسم کا یہ کام ہے جو تم نے کیا ہے۔ تو اس لیے کہ جانور میں بھی جان ہوتی ہے، احساس ہوتا ہے، تو اس لیے ان کا بھی خیال رکھا جانا ہم پہ لازم اور ضروری ہے۔ جب پرندوں کو رکھا جا سکتا ہے، یعنی ان کا رکھنا جائز ہے، تو واضح بات ہے کہ پھر ان کی صحت کا، ان کی خوراک کا، ان کے پانی کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے۔ اس لیے کہ اگر کوئی شخص پرندے تو رکھتا ہے یا جانور بھی رکھتا ہے اور پھر ان کے کھانے پینے میں، ان کی صحت کے معاملے میں کوتاہی برتتا ہے، تو وہ کل اللہ کی بارگاہ میں اس کا جواب دہ ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسی خاتون کا ذکر کیا کہ جس نے بلی کو کمرے میں بند کر دیا تھا، اس کو کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں دیا، تو رسول اللہ نے ایسی خاتون کو جہنم کی وعید سنائی۔ اور ایک خاتون کے جو گناہ گار خاتون تھی، لیکن اس نے کتے کا خیال رکھا اور اپنے جوتے میں پانی ڈال کر اس پیاسے کتے کو پلایا، تو رسول اللہ نے اس کو جنت کی خوشخبری سنائی۔ تو یہ جو پرندے ہیں، یہ جو جانور ہیں، ان کی خدمت سے، ان کا خیال رکھنے سے ہم اللہ تعالیٰ کی نعمت کا اور اس کے انعام کا مستحق بھی بن سکتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں
مسئلہ یہ ہے کہ جو جانور وفادار ہے، جو جانور زیادہ محنت کرنے والا ہے، ہم نے اس کو اپنے معاشرے میں گالی بنا کر رکھ دیا ہے۔ یعنی اگر گدھا ہم دیکھتے ہیں تو امریکہ میں جو جانور ہے گدھا، وہ ان کا قومی جانور ہے، اس لیے کہ وہ محنت کرتا ہے اور وہ شکوہ اور شکایت نہیں کرتا، بلکہ جو کام بھی اسے لیا جاتا ہے وہ بھاگ کر وہ کام کرتا ہے اور سارا دن کام کرتا رہتا ہے۔ تو وہاں پر وہ قومی جانور کی حیثیت رکھتا ہے اور اس کو دنیا میں پسند کیا جاتا ہے، لیکن ہمارے ہاں وہ شخص کے جو محنت کرنے والا ہو اور شکوہ و شکایت نہ کرنے والا ہو اور بھاگ بھاگ کے کام کرے، ہم اس کو بے وقوف سمجھتے ہیں، یعنی اس کو ہم گدھا کہتے ہیں۔ اور اسی طرح کتا ہے، وہ وفادار جانور ہے، لیکن ہمارے ہاں کتے کو گالی بنا کر رکھ دیا گیا ہے، حالانکہ ہمارے شعراء نے، ادباء نے کتے کی بڑی تعریفیں کی ہیں، اور قرآن مجید خود اس بات کو بیان کرتا ہے کہ اصحاب کہف کے ساتھ بھی کتا تھا۔ اور پھر یہ کہ شکار کے حوالے سے سورۃ المائدہ میں واضح طور پر اس کو بیان کیا گیا کہ جو تم کتے کو سکھاتے ہو شکار کے لیے، یہ اللہ نے تمہیں سکھایا، تمہیں بتایا ہے، اور پھر تم اس کے آگے تربیت کرتے ہو۔ تو کتے سے شکار بھی کروایا جاتا ہے، اور کتا ہی ہے کہ جو چوکیداری کا کام بھی کرتا ہے۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے کتے کو ہی گالی بنا کر رکھ دیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث اس حوالے سے نقل کی جاتی ہیں، تو واضح بات ہے کہ ان احادیث کا ایک خاص پس منظر ہے کہ جس کی بنیاد پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتے کو مارنے کا حکم فرمایا، یا اس کو منحوس کہا، یا اس سے علیحدہ رہنے کی آپ نے تعلیم دی۔ تو ان تمام احادیث کے مختلف اوقات میں اگر دیکھا جائے تو ان کا ایک خاص پس منظر بنتا ہے جس بنیاد پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا۔ اگر کتا واقعی اتنا برا ہوتا تو قرآن مجید میں اس کا ذکر نہ کیا جاتا۔ تو یہ بڑا ایک اہم سوال ہے کہ جو ہمارے ہاں ہمیشہ اٹھایا جاتا ہے۔ تو اس لیے اس معاملے میں صرف اس بات کا خیال رکھا جانا چاہیے کہ جو ناپاکی ہے اور غلاظت ہے، اس سے انسان کو ہر صورت میں بچنا ہے اور اپنے آپ کو پاک اور صاف رکھنا ہے۔ اور جو مسائل دوسرے جانوروں کے ساتھ ہوتے ہیں وہی مسئلہ کتے کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ آج کے دور میں جب کہ اب میڈیکل سائنس کا دور ہے، اس دور میں جانوروں کا خیال بھی رکھا جاتا ہے۔ یعنی اگر کوئی کتا اپنے گھر پہ رکھتا ہے، چوکیداری کے لیے رکھتا ہے یا پالتو جانور بنا کر رکھتا ہے، تو واضح بات ہے کہ وہ اس کی صحت کا اور اس کے میڈیکل چیک اپ وغیرہ کا خیال رکھے گا تاکہ وہ کتا گھر میں بیماری کا باعث نہ بنے۔ تو اگر ان باتوں کا خیال رکھا جاتا ہے تو پھر ہرگز یہ نہیں کہا جا سکتا کہ آپ کتا گھر پہ نہ رکھیں یا کتے کو اپنے ساتھ نہ رکھیں یا کتے کو چوکیداری کے لیے نہ رکھیں۔ تو ان باتوں کو مد نظر رکھنا ضروری ہے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو سوچ اور فکر اور رویہ ہے وہ ایسا بدل جاتا ہے کہ لوگ بس اسی کو پھر فالو کرتے رہتے ہیں، اور مزید اس پر غور و فکر کرنا، سوچنا، یا اس حوالے سے جو یہ ایک رویہ ہے یا ایک انداز فکر ہے، اس پر دوبارہ غور کرنے کی طرف توجہ بھی نہیں کرتے۔